واجب الاحترام مولانا ثناء اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور الحمدللہ اس وقت میرے استاد محترم، میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جن کے پاس میں کم و بیش 7 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے، اور مجھے میرے شب و روز وہاں کے آج بھی یاد آ رہے ہیں۔ بڑی اچھی طرح تربیت فرمائی، اور میری خواہش تھی کہ آج ہماری وہ بیٹیاں الحمدللہ جن کی تعداد 11 ہے، انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی بھی تعلیم حاصل کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ انہیں بنائے، اور یہ ادارہ جس طرح ہمارے لیے صدقہ جاریہ، میرے والدین کے لیے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ میرے استاد محترم استاذ العلماء حضرت حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کے لیے، استاد محترم حضرت علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اسی طرح ہمارے روحانی والد محترم مولانا حافظ عبدالغفور جہلمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے۔ یہ ان کا اپنا مرکز ہے۔ آج جس مرکز میں یہ آئے ہیں یہ استاد محترم کا مرکز ہے، یہ انہی کی تربیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس علاقے میں 32 سے زائد مساجد اللہ رب العالمین نے تعمیر کروائیں، اور ہمارا بھی میں سمجھتا ہوں یہ سفر اب اللہ رب العالمین اس عمر میں ہم سے زیادہ دین کا کام لے، اور آپ بھی دعا کیا کریں یہ مرکز اسی طرح قائم اور دائم رہے تا قیامت کتاب و سنت کی فضائیں، خوشبو جو ہے وہ فضاؤں میں بکھیرتا رہے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم حضرت فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور پھر میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے، استاد محترم فرما رہے تھے کہ جامعہ علوم عصریہ جو کہ میرا مادر علمی ہے، جہاں سے اللہ رب العالمین نے مجھے جو کلمات سکھائے وہیں سے سکھائے ہیں، اس جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت شیخ سیف اللہ عصری صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ وہ صحیح بخاری پہ وہ درس ارشاد فرمائیں گے، اور یہ انہی کا مجھے استاد محترم کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم حضرت حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون بے شک ہم ہی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس ذکر یعنی دین اسلام کو، شریعت کو، قرآن و حدیث کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، آج اپنے بیٹے کی دعوت پر اور ان کے پرزور اصرار پر آپ سے اس اللہ کے گھر میں اس مقدس مجلس میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہو کر دلی مسرت ہوئی ہے کہ یہ نوجوان مولانا عبدالحفیظ حافظہ اللہ، یہ جب ہمارے پاس آیا تو ان چھوٹے طرح بچے جو چھوٹے ہیں پرائمری پاس، ان بچوں کی عمر کا تھے اور ہونہار بردہ کے چکنے چکنے پات، اس کی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں، حرکتیں وہ آج بھی اساتذہ کو یاد ہیں، اور اس میں خطیب بننے کی، مقرر بننے کی صلاحیت اللہ نے اسے ودیت کی، اور الحمدللہ اس نے دین پڑھ کر اس خاص عطا کو جو خطابت کی شکل میں تھی اسے خوب پروان چڑھایا، اور آج وہ اس علاقے کے بہترین مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، اور جو جامعہ قائم کیا وہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہے۔ تو اللہ نے انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا ہے، اور یہ اپنے والدین کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ نے انہیں صدقہ جاریہ بنا دیا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جس عنوان پہ یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے، یہ اس ادارے میں پڑھنے والی وہ بچیاں جنہوں نے قرآن و حدیث کا راستہ اختیار کیا، ان کے والدین نے انہیں دین کے لیے وقف کیا، ان بچیوں میں سے جو آخری حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف، صحیح البخاری، وہ پڑھ کر
آج انہیں سند فراغت دی جا رہی ہے۔ لوگ عموماً اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے، دنیاوی تعلیم کی آخری منازل تک انہیں پڑھاتے ہیں، اور دنیا کے ہر شعبے میں، تعلیم کے ہر شعبے میں انہیں ڈگریاں دلواتے ہیں، یونیورسٹی تک، پی ایچ ڈی تک، مگر دین کے لیے انہیں وقف نہیں کرتے۔ شاید وہ دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو دین پڑھانے کا کیا فائدہ، حالانکہ دینی تربیت بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ لڑکوں کی تعلیم، مردوں کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، مگر بچیوں کی تعلیم، ایک بچی کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے، تربیت ہے، کہ اس کی گود میں جنم لینے والے بچے، ان کے لیے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور بچیاں اگر دین پڑھی ہوں گی تو اس کی تربیت جو ہے اس پوری نسل کی بہت بہتر ہوگی، اور وہیں سے دینی تعلیم جو ہے ان کی نسل تک پہنچے گی اور اس کے ذریعے آگے تک۔ آج جس عنوان پہ یہ جلسہ ہے، تقریب تکمیل صحیح بخاری شریف، اسی کو آپ سامنے رکھ لیں کہ امام بخاری کی والدہ جو ہے وہ کتنی نیک تھی، کتنی پرہیزگار تھی، کتنا ان کا تقویٰ تھا۔ اگر وہ دیندار نہ ہوتی، اگر وہ دین کی قدر کو نہ جانتی تو آج امام بخاری کو کوئی نہ جانتا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ بچپن میں نبینے ہو گئے۔ اگر دنیا دار کوئی ہوتی تو روتی دھوتی یا علاج کرواتی، بات ختم ہو جاتی، وہ نبی نہیں رہتے، اللہ نہ کرے۔ لیکن ان کی والدہ دیندار تھی، دین پڑھی ہوئی تھی، وہ متقیہ تھی، پرہیزگار تھیں، تو انہوں نے سمجھا کہ میرے بیٹے کو جو ان کی بینائی سلب کی گئی ہے، اس کا علاج یا معالج جو ہے وہ صرف اللہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بینائی کو بحال نہیں کر سکتی۔ اسی لیے انہوں نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور روزانہ دعائیں کرتی، رات بھر وہ دعائیں کرتی رہتی کہ یا اللہ میرے بچے کو بینائی لٹا دے، میرے بچے کو لٹائے، روتی اللہ کے سامنے۔ انہوں نے کسی دنیا کے ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب سے رابطہ نہیں کیا۔ ایک رات انہیں خواب آئی، اسی اثناء میں جب وہ سو گئیں دوڑتے دھوتے، علاج بچے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے جب وہ سو گئیں تو انہیں خواب آئی۔ خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، اللہ اکبر، جو کہ نبی رحمت کے جد امجد ہیں۔ تو خواب میں انہیں بتلایا کہ اے خاتون، تیری دعاؤں کی برکت کی وجہ سے، تیری اللہ کے حضور عاجزی سے دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور اسے بینائی لوٹا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے کہ وہ خاتون دین پڑھی ہوئی تھی، ان کے خاوند بہت بڑے راوی تھے، حدیث کے راوی تھے،
حدیث انہوں نے لی، پڑھی بھی، لوگوں سے اخذ بھی کی اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائی. اس کی روایات، ان کی روایات اسماعیل کی، محمد بن اسماعیل کی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں. تو اتنے دیندار گھرانے میں اللہ نے ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے مثال ان کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین نے ایسی باتیں کہی ہیں. وہ محدثین جو ان کے اساتذہ میں آتے ہیں، ان کے تلامذہ میں آتے ہیں، اس پورے دور میں محدثین کی ایک بہت لمبی طویل فہرست ہے. وہ دور ہی محدثین کا تھا. امام بخاری سے کے اساتذہ کو دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر، ان کے زمانے کے محدثین کو دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر، ان کے متاخرین میں دیکھیں تو کوئی محدث ایسا نہیں ہے، نہ پہلوں میں، نہ پچھلوں میں، نہ معاصرین میں، جنہوں نے امام بخاری کی تعریف نہ کی ہو. تو یہ برکت والا بچہ جو پیدا ہوا تو نابینا ہو گیا، تو اللہ نے بینائی بھی لوٹا دی. اور یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے نا، یہ بڑا مشہور مقولہ آپ نے بھی سنا ہے کہ عقل حلال، صدق مقال، یہ دو چیزیں ہیں. اسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں. ایک پر اس کا عقل حلال، حلال طیب کمائی، حلال طیب رزق کھانا، اولاد کو کھلانا. اور دوسرا صدق مقال، کہ باتیں درست کرنی، سچائی، دیانت، امانت کے ساتھ کرنی، جس میں یہ دونوں خصلتیں موجود ہوں. وہ خاندان جو ہے ان سے اللہ بڑے کام لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقل حلال جو ہے کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کو حکم دیا ہے. انبیاء کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم نے کھانا ہے تو طیبات چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کمانا اور کھانا کھلانا، یہ سب جو ہے طیبات سے ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک کام کرنے ہیں. تو یہ جو انبیاء کو اللہ نے حکم دیا وہی ان کی امتوں کے لیے بھی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی، ان کا خاندان بھی عقل حلال والا اور صدق مقال والا. عقل حلال کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے، عقل حلال والی بات جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب امام بخاری کے والد اسماعیل رحمہ اللہ تعالی وہ فوت ہوئے، تو فوت ہونے سے پہلے ایک ان کا ساتھی وہ ملا، تو ان کو کہتے ہیں کہ میرے مال میں، بہت مالدار تھے وہ، امام بخاری کے والد بہت مالدار آدمی تھے، تاجر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں حرام تو دور کی بات ہے، شبہ والی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک درم نہیں ہے. تو یہ پاک مال جو انہوں نے جائز طریقوں سے جمع کیا تجارت میں، یہ جب وہ فوت ہوئے تو وراثت میں ان کے بیٹے محمد کے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا. تو انہوں نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا. تو پوری زندگی ان کا مال بڑھتا رہا، وہ خرچ کرتے رہے، مال باقی رہا. تو یہ
अक्ल हलाल खा कर और ज़िंदगी भर अक्ल हलाल को इस्तेमाल करके उन्होंने, अल्लाह ने उनसे फिर काम लिया। उन्होंने वो माल सिर्फ खुद नहीं खाया, अपने पास आने वाले तलबा, असातिज़ा और जो भी तलबे इल्म के लिए आता उनको वो खाना और हर चीज़ उन पे वक़फ़ करते थे। तो ये अक्ल हलाल की बरकत है। और जैसे मैंने पहले बात की है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा नेक थी, ये नेकी की और वालिद के हलाल तय्यब का पाकीज़ा माल की बरकत है। मेरा ख्याल या तो इसको बंद कर दें फिलहाल, जब तक ठीक नहीं होता। ये शोर शराबा है, ये बंद कर दें। साउंड की आवाज़ बंद कर दें, ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तब भी नहीं, ये बिजली बाकी बंद करें या इसको बंद? हाँ, फिर चल पड़ेगा। मैं बात को लंबा नहीं करता, चूँकि आम तौर पे तकरीब बुखारी जब भी होती है, हमारे जामिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह 42वीं सालाना तकरीब बुखारी नवंबर में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा या दीगर मकामात पे अक्सर जगह पे यही तरीका होता है कि उसके दो हिस्से करते हैं, एक सीरत व फ़क़ाहत इमाम बुखारी और दूसरा दर्स बुखारी जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे होता है। तो मैंने अपने इरादे में ये तैयारी की कि मैं सीरत इमाम बुखारी की तैयारी की मैंने, और वो मुझसे पहले, मुझसे पेशतर हमारे फाज़ल भाई मौलाना सनाउल्लाह सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने वो सीरत में से काफ़ी उन्होंने बयान कर दिया है, बहुत मुफस्सल बयान किया, और उन्होंने वो वाक़यात बयान किए जो अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। एक वाक़या उन्होंने ये बयान किया कि जब बगदाद में वो तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे उनका इम्तिहान उस दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने उनका इम्तिहान लिया, और उन्होंने 10 आदमी मुकर्रर किए। हर एक के ज़िम्मे ये था कि वो 10 रिवायतें पढ़ेगा, लेकिन उन रवायतों में सनद और मतन का इख्तलाफ करेगा, कहीं सनद में गड़बड़ करेगा, कहीं मतन गड़बड़ कर देगा। तो पहले 10 आदमियों ने वो सनदें पढ़ी, फिर दूसरे 10 आदमियों ने, इस तरह 100 आदमियों ने तकरीबन 1000 असनाद अहादीस उनके सामने पढ़ी गई, जो सारी की सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो फिर जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये जो पहला शख्स है ना, उसको खड़ा किया, कहा कि तुमने ये रिवायतें पढ़ी हैं, पहली रिवायत पढ़ी उसमें ये गड़बड़ है, ये असल है, ये सही है, फिर दूसरी रिवायत, फिर तीसरी, हर एक सनद को दुरुस्त करते गए, उसके असनाद को भी, सिलसिलतुल असनाद को भी और मतन को भी। इसी तरह दूसरे आदमी की, तीसरे आदमी की, पूरी 100 की रिवायात, 10 बंदों की 100 रिवायात, उन सब को आपने अलग अलग करके दिखाया। तो फिर दुनिया को पता चला कि ये वाकई जो है ना बहुत बड़ा हाफिज़ है हदीस का और बहुत बड़ा असनाद के जानने वाला है। और उसके बाद कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहा जो उनके बारे में कोई बात करे कि वो इमाम, उनकी इमामत में कोई शुबा करे। और उनका लक़ब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, हदीस में अमीरुल मोमिनीन है, और ये लक़ब उन्हें मिला है। उसके बाद ना किसी शख्स को ये मिला है, ना उससे पहले किसी को। तो ये उनका एज़ाज़ है। इस सिलसिले में चंद फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की जो उन्होंने उनकी तारीफ़ में की हैं वो मैं अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। उन
فقہا اور محدثین میں سب سے بڑا نام ہے امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، جو ان کے استاد ہیں، صرف امام بخاری کے نہیں بلکہ اس دور کے جتنے لوگ تھے سب کے وہ استاد ہیں۔ تو ان سے یہ سوال ہوا امام قتیبہ سے کہ اس دور میں کون بڑا محدث ہے، کون فقیہ ہے؟ تو انہوں نے الفظ کہا یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرأی و جالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے محدثین کو دیکھا، میں نے الرائے اہل الرائے کو دیکھا، قیاس کو دیکھا، مجتہدین کو دیکھا، وجالست الفقہاء، میں نے تمام فقہاء کے ساتھ مجلسیں کی ہیں، والزہاد، اور بڑے بڑے عابدوں زاہدوں متقی لوگوں کے پاس، والعباد، اور عبادت گزاروں کے پاس، یعنی علاقے کے تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ میری مجلس ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ما رأیت منذ ما عقلت، کہ میں نے آج تک جب سے مجھے عقل آئی ہے، یعنی بالغ ہوا ہوں 11-12 سال کی عمر سے لے کر، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ حضرت قتیبہ بن سعید۔ تو یہ استاذ کی بات ہے، اور وہ استاذ بھی وہ جو تمام اس وقت کے محدثین کا استاذ ہے۔ اسی طرح اور محدث یہ کن کے استاذ تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ قتیبہ جو ہیں امام مالک کے شاگرد، لیث بن حماد سے انہوں نے پڑھا، ابن المبارک سے انہوں نے، بڑے بڑے محدثین کا نام لے رہا ہوں، ابو عوانہ اور فضیل بن عیاض کے یہ شاگرد تھے قتیبہ، بڑے بڑے محدثین کے۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں قتیبہ رحمہ اللہ کے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی کہ یہ استاد ہیں قتیبہ۔ ان کی یہ رائے ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ما رأیت منذ ما عقلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری، کہ مجھے جب سے اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل آئی ہے، میں جو ہے 11-12 سال کا ہوا ہوں، تو اس وقت سے لے کر آج تک میں نے محمد بن اسماعیل جیسا ذہین فتین محدث نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں امام محمد بن بشار، تو انہوں نے امام بخاری کے بارے میں کہا ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، اللہ اکبر، یہ ہمارے دور کا، ہمارے زمانے کا امام محمد بن بشار کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا، بلکہ سب فقیہوں سے بڑا فقیہ ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں پوری مخلوقات میں۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا قول ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں داخل ہوئے، بصرہ گئے، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ الیوم دخل سید الفقہاء، آج ہمارے بصرہ میں فقہاء کے سردار آئے ہیں، سید الفقہاء۔ اچھا، لوگ عام طور پہ نا، بعض دوسرے لوگ الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ایسی بات نہیں کرتے، وہ فقیہ اور محدث میں اختلاف کہتے ہیں، وہ فقیہ اور فقاہت اور چیز ہے اور محدث ہونا اور بات ہے، اور بڑی عجیب سی مثال دیتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ محدث جو ہے نا، یہ پنساری ہے، سمجھ گئے، یہ پنساری ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حکماء ہیں، ہم طبیب ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں،
یعنی اپنے آپ کا درجہ بلند کرتے ہیں اور محدثین کو نیچے پھینک دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کوئی محدث، یہ ایک مثال ہے، قاعدہ کلیہ نوٹ کر لیں، کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو فقیہ نہ ہو. کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو فقیہ نہ ہو. ہر محدث فقیہ ہے، لیکن ہر فقیہ محدث نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں، ہر فقیہ محدث نہیں ہے. مثالیں نہیں دیتا آگے، لوگوں کو بعض کو پتہ بھی ہوگا. یہ اہل علم کی مجلس ہے، بڑے بڑے نام ہیں وہاں پہ کہ وہ بڑے فقیہ ہیں، فقیہ ہیں لیکن محدث نہیں ہیں. لیکن کسی محدث کا نام لے لیں، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، امام قتیبہ بن سعید ہوں، امام ابن المدینی ہوں جو ان کے استاد ہیں، پھر اس کے بعد جتنے ہیں امام مسلم ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام ترمذی ہوں، جتنے بھی جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، یہ جہاں محدث تھے فقیہ بھی تھے. جہاں امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ جہاں محدث تھے وہاں فقیہ بھی تھے. تو الحمدللہ جتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، صرف آپ اسے دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بھی ابواب قائم کیے ہیں، ان کے عنوان بنائے ہیں، وہ عنوان ان کی فقاہت پہ دلالت کر رہے ہیں. یعنی جو مسئلہ بیان کرنا ہے نا، وہ ان کے عنوان میں آتا ہے. پھر اس کے لیے پہلی دلیل قرآن کی آیت ہوتی ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد احادیث آتی ہیں، اور ایک ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ کرتے ہیں. ایک ایک حدیث کو کئی بار لائے ہیں اپنی کتاب میں. ایک جگہ یہ فلاں مسئلہ اس سے نکالا، اگلی بار کوئی اور مسئلہ اس سے نکالا. تو بہت بڑے فقیہ تھے. اسی طرح جتنے بھی فقہا ہیں، وہ جتنے بھی محدثین ہیں، وہ فقیہ تھے. اسی طرح ایک اور امام سرماوی، بڑا نام ہے اس دور کا، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جو امام بخاری کے دور کے، ان کے اوپر یہ ساتھ والے، انہوں نے ایک بات کہی ان کے بارے میں، من اراد ان ينظر الى فقیہ بحقہ الى فقیہ بحقہ وصدقہ فلینظر الى محمد بن اسماعیل، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے فقیہ کو دیکھے، یہاں محدث کا لفظ نہیں، باقی باتوں میں محدث کی بات نہیں، فقیہ، کوئی فقیہ دیکھنا چاہتا ہے جو واقعی وہ فقیہ ہے، وہ اپنے کلام کی احادیث کی سچائی میں، تو فلینظر الی محمد بن اسماعیل، وہ محمد بن اسماعیل البخاری کو دیکھ لے. اسی طرح ان کے ایک استاد ہیں امام ابن علی بن مدینی رحمہ اللہ، یہ استاد ہیں. جیسے پہلی کی بات کی، وہ بھی استاد تھے، یہ بھی استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان کا قول ہے، انہیں ان کے سامنے نا ایک بات ذکر کی گئی، امام بخاری کی ایک بات ان تک پہنچائی گئی. امام بخاری نے کسی مجلس میں کہا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں پاتا. اس دور میں جتنے بھی محدثین ہیں، میں ان تمام محدثین میں یا فقہا میں کسی کو اپنے سے کم نہیں پاتا سوائے علی ابن المدینی کے. وہ استاد تھے، ان کی بات نہیں میں کرتا، وہ استاد بھی تھے. باقی جتنے اس دور کے محدثین ہیں بڑے بڑے تھے، ہم سب سے بڑے. تو کہا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہیں. جب یہ بات علی بن مدینی رحمہ اللہ کے پاس پہنچی، لوگوں نے بتایا، تو ابن مدینی نے بڑی اچھی بات کی اپنے شاگرد کے بارے میں. کہتے ہیں ضرور قولہ ہوا ما رأى مثلہ، اس کی بات کو چھوڑو، وہ تو وہ ہے کہ اس نے اپنے سوا اپنا جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں، اپنے جیسا بھی نہیں دیکھا. یہ استاد کی بات ہے. امام یحییٰ بن جعفر بیکندی ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کے بعد ہے، ان کے دور کی ہیں. کہتے ہیں لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل لفعلت، اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں محمد بن اسماعیل البخاری کی عمر کو زیادہ کر دیتا. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی عمر لکھ دیتا، یا اللہ
میری جو بقایا عمر ہے نا وہ بھی اسی کو دے دے، لیکن یہ میرے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔ تو کیوں کہا انہوں نے فَإِنَّ مَوْتِي يَكُونُ مَوْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَمَوْتِ محمد بن اسماعیل ذہاب العلم، کہنے لگے کہ میری موت جو ہے نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام یحییٰ بن، کہ میری موت ایک شخص کی موت ہے، میری موت ایک شخص کی، فرد واحد کی موت، لیکن محمد بن اسماعیل البخاری کی موت علم کے جانے کی موت ہے، علم ہی اٹھ جائے گا۔ یعنی یہ ان کے دور کے علماء، اور اس کے بعد علماء نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں، یہاں تک کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے بہت ساری تعریفیں ان کے دور کے استاذہ کی، شاگردوں کی، اس دور کے معاصرین کے قول نقل کیے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں متاخرین بعد میں آنے والوں کی باتوں کو ذکر کراؤں تو کاغذ ختم ہو جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لوگ ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنے لوگوں نے جو ان کے ہم اثر ان کے بعد آنے والے آج تک، وہ قلم ختم ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، ان کی تعریف میں جو لوگوں نے کہا وہ پورا نہیں میں کر سکتا۔ تو بہت بڑے وہ محدث تھے، یہ اللہ کی آیات تھی، نشانی تھی، آیت من آیات اللہ، کہ وہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس دین کو، اچھا بعض لوگ نے یہاں کہتے ہیں کہ صرف قرآن، یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون یہ قرآن پاک کے لیے ہے، حدیث کو نکال دیتے ہیں۔ کیا لفظ اللہ نے یہاں قرآن کا ذکر کیا ہے؟ کہ کہاں یہ تو نہیں کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن، قرآن نہیں کہا، اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اور ذکر پورے دین پہ حاوی ہے، قرآن مجید پہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی اور یہ تمام باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علاوہ، وحی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا نبی جو ہے وہ تو زبان سے کوئی لفظ ادا ہی نہیں کرتا جب تک اس کو وحی نہیں آ جاتی۔ تو یہ وحی صرف وحی ہے کہ یہ قرآن کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، اور حدیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع۔ تو وحی دونوں ہیں، وحی دونوں، اللہ نے دونوں کی حفاظت کی ہے۔ لوگوں نے بڑی گڑبڑ کرنے کی کوشش، قرآن میں بھی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا آج تک کوشش کر رہی ہے، ایک لفظ نہیں بدلا۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اور احادیث میں بھی گڑبڑ نہیں کر سکے، کیونکہ حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور اللہ نے کوئی اوپر سے فرشتے بھیجے ہیں الگ کہ وہ اس کی حفاظت کریں، نہیں، یہ آپ جیسے درویشوں کو، آپ جیسے لوگوں کو جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ تو دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچے، استاذ، اور آج کو دیکھیں کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اس وقت پورے ملک میں، جہاں لڑکوں کے تعلیمی ادارے ہیں، بچیوں کے بھی ہیں، اللہ رب العزت ان اداروں کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کے معاونین ہیں ان اداروں کو چلانے والے، ان کی لیے اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ان بچوں کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے، انہیں پڑھانے والے، قرآن و حدیث سکھانے والے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان سب کے لیے یہ جو ہے نا پڑھنا پڑھانا یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔